وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتی ہے، مگر وہ خوبصورت رشی نہیں ہوتی۔ اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی نوکوں کی طرح آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی، چیختی یا پھنکارتی ہے، مجھے چیرنے پھاڑنے کو آتی ہے، لیکن قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے۔ آج دن بھر مجھ پر خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رشی کمرے میں موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچاؤ۔ فاطمہ مظلوم لڑکی تھی۔ اسے نوجوانی کی عمر میں باپ نے پیسے لے کر ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس کی عمر اس سے دگنی سے بھی زیادہ تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ فاطمہ صرف جوان ہی نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے عمران اچھا لگا تو اس کے راستے میں رشی نام کی ہندو لڑکی حائل ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے راستے سے یوں ہٹایا کہ پنڈت کو معاوضہ دے کر اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کرا لیا۔ فاطمہ فطرتاً گنہگار نہیں تھی۔ انتقام اور رقابت نے اس سے بڑا ہی بھیانک گناہ کرایا۔ اس کا ضمیر اس گناہ کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رشی کی قاتل سمجھنے لگی۔ یہ ضمیر کا انتقام تھا۔ بے بس اور مجبور لڑکی اب اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ عمران کے قدموں میں آ گری۔ میں نے کل رات تمہیں کہا تھا، گناہ کا کفارہ ادا کرو ورنہ جلتی اور کڑتی رہو گی، عمران نے اسے کہا۔ رشی ابھی زندہ ہے، جس روز پنڈت اسے ذبح کر دیں گے اس روز اس کی بدرو چڑیل بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم جب تک زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی۔ تم راتوں کو سو نہیں سکو گی۔ تم خودکشی کر لو گی یا پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ فاطمہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران بلازری کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر ایک رات اور میری یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رشی کو پنڈتوں سے آزاد کراؤ، عمران نے کہا۔ اس نے فاطمہ کو اسی لیے خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشی کو آزاد کرانے میں مدد دے۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ میں اسے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ یہ کام میں کروں گا، عمران نے کہا۔ تم میری مدد کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ رشی ذبح ہو گئی تو دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جائے گی، مگر تمہارا جو حال ہوگا وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے جو کہو گے کروں گی۔ اٹھو، عمران نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اندر چلو۔ عمران اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے اس کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا جس میں نظام اور قاسم بلخی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فاطمہ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا کر رکھ دیا۔ اب بے خوف ہو کر اکیلی بیٹھی ہو، عمران نے کہا۔ یہاں تمہیں رشی نظر نہیں آئے گی۔ عمران اوریزی اور بلخی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے انہیں فاطمہ اور رشی کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ فاطمہ کو رشی کے فرار کے لیے استعمال کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں فرار کرایا ہے، لیکن ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں ڈالو گے، نظام اوریزی نے کہا۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے رہو، ہم خود نکل جائیں گے۔ میں عشق محبت اور عیاشی میں نہیں پڑوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر ہیں اور یہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کروں گا۔ اگر میں نے آج رات اس ہندو لڑکی کو آزاد کرا لیا تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ تم نے سوچا کیا ہے؟ قاسم بلخی نے پوچھا۔ تم وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو کہ تم لڑکی آزاد کرا لو گے؟ عمران بلازری نے کچھ سوچا تھا، وہ اس نے تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دونوں رضامند ہو گئے اور تینوں نے بحث مباحثے کے بعد ایک اسکیم تیار کر لی۔ اس کے بعد عمران فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں تو رشی کی بدرو نظر نہیں آئی، عمران نے فاطمہ سے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا، مگر ڈر آتا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اب رشی کی بدرو تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ تم میرے ساتھ غزنی چلو گی۔ سچ عمران؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ تم پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو راستہ معلوم نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے آنا، عمران نے کہا۔
میں اسے مندر تک لے جاؤں گا. اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی. پھر میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے پوچھا. میں کہہ چکا ہوں کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا. تم اب میری ذمہ داری میں ہو. دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو. ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ. میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا. میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا. عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا. اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگموہن سے ملنے چلا گیا. جگموہن گھر ہی تھا اور بہت اداس. وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا. اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے. عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. کسی کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے. تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے. عمران نے کہا، تم یقیناً میرا ساتھ دو گے. جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگموہن نے جواب دیا. اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں. ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں. پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے. وہاں جانے کی نہ سوچو. میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، عمران نے کہا. اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ کہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے. میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. میری بہن کہاں ہے؟ جگموہن نے پوچھا. تم ایک کام کرو، عمران نے کہا. 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو. عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا. اس نے جگموہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا. وقت نہیں. اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں. جگموہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلازری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا. اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے. اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑائے گا. لیکن جگموہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا. کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلازری، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے تھے. ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزر گیا. میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا. ڈر نہ جانا. سایہ رک گیا. عمران اس کے قریب چلا گیا. اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے. عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا. اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا. وہ آگے چلی گئی. کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح کامیاب ہوگے، بلخی نے کہا. میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، عمران نے کہا. میں نے خدا سے مدد مانگی تھی. مجھے جو بھی خیال آتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے گا. فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران بلازری زور سے کھانس دیتا تھا. یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آنے لگا. عمران نے دور سے روشنی دیکھی. یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آئی تھی. پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا. عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی دکھائی دی تو دروازہ بند ہو گیا اور روشنی غائب ہو گئی. عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا. دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا. دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی. دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھی. عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا. میں سمجھ نہیں سکا کہ تم یہ بچوں کی سی ضد کیوں کر رہی ہو، پنڈت کہہ رہا تھا. وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو. میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا. دور سے دکھا دینا. مجھے آج رات ادھر جانا ہی تھا لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب چاند اوپر آ جاتا ہے، پنڈت نے کہا. تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ ابھی چلیں، فاطمہ نے کہا. آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے. میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ انسانی قربانی محض فریب ہے. میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں. میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا.
فاطمہ بجائے خود ایک سحر تھا جو پنڈت پر غالب آ گیا، اس کے ساتھ سونے کے ٹکڑے تھے۔ فاطمہ کی دھمکی بھی کام کر گئی۔ کچھ وقت اور گزرا، عمران کو اندر سے کھسر پھسر سنائی دینے لگی۔ میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا، چلو۔ یہ پنڈت کی آواز تھی۔ عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ باہر نکلے، دروازہ بند ہوا اور وہ ایک طرف چل پڑے۔ خاصا فاصلہ رکھ کر عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا۔ عمران کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ پنڈت کو اپنے پیچھے آہٹ سنائی دے گی اور وہ پیچھے کو آئے گا، لیکن اسے آگے پیچھے کا خیال نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ آ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ دو ٹیلوں کے درمیان چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئے، مگر انہیں ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ راستہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر مڑ جاتا تھا اور اندھیرا تھا۔ وہ پنڈت اور فاطمہ کی باتوں کی آواز پر چلے جا رہے تھے۔ 3-4 جگہیں ایسی آئیں کہ وہ غلط راستے پر ہو چلے تھے۔ انہیں ایک سرنگ میں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں دھیمی دھیمی آواز سنائی دینے لگی، جیسے عورتیں مل کر گا رہی ہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں اکیلے آتے اور یہ آواز سن لیتے تو اسے بدروحوں کا گانا سمجھ کر واپس چلے جاتے۔ عمران کو پنڈت کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اسے ڈر محسوس نہ ہوا۔ آگے جا کر راستے کچھ اس طرح الجھ گئے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پنڈت اور فاطمہ کو دیکھ کر چلنا ممکن نہ رہا۔ انہیں نظر آنے لگا تھا کہ وہ بھٹک جائیں گے، لہٰذا انہیں فاصلہ کم کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ پنڈت رک گیا۔ کون ہو؟ پنڈت نے پیچھے کو آتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک طرف ہٹ گئے۔ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ وہ راستے سے ادھر ادھر ہو کر ٹیلوں کے دامن میں بیٹھ گئے۔ پنڈت ان کے درمیان آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے خنجر نکالا اور اٹھ کر خنجر کی نوک پنڈت کے دل پر رکھ دی۔ یہیں رکے رہو، عمران نے کہا۔ قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے چلو گے؟ اس مسلمان لڑکی سے جو اجرت تم نے وصول کی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ آج سونے کے جو سکے تم نے اس سے لیے وہ اپنے پاس رہنے دو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی تک لے چلو۔ فاطمہ، پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں فاطمہ سے کہا، جو ان کے قریب آ گئی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے اس کی تم نے پوری قیمت وصول کی ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں نے تمہیں سونے کی شکل میں بھی قیمت دی ہے، جسم کی شکل میں بھی۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں، تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ 2 اور خنجروں کی نوکیں پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئیں۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹیلوں کے جھرمٹ میں یہ آواز مترنم گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس آواز پر ہم خود بھی رشی تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے پنڈت سے کہا، ہم صرف 3 آدمی نہیں، ہمارے ساتھ بہت آدمی ہیں۔ ہم نہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے نہ تمہارے کسی اور پنڈت کو۔ ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر وہ ہندو لڑکی ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور مورتیوں کو پکارو، تمہاری دیویاں اور دیوتا تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔ چلو۔ پنڈت خاموشی سے آگے آگے چل پڑا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہے، انہیں صرف عورتوں کا گیت سنائی دے رہا تھا۔ راستہ مڑتا کئی راستوں میں الجھتا اور ٹیلوں کے گرد گھومتا جا رہا تھا۔ عمران چوکنا تو تھا ہی، وہ اور زیادہ ہوشیار ہو گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پنڈت انہیں کسی غلط راستے پر ڈال کر غائب ہو جائے اور انہیں پنڈت کے آدمی گھیر کر ختم کر دیں۔ راستہ ایک میدان میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی وسیع میدان نہیں تھا، 40-50 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ یہ میدان گولائی میں تھا۔ اس کے گرد مندر اور کمرے تھے جو پختہ ٹیلوں کو تلاش کر بنائے گئے تھے۔ چبوترے بنے ہوئے تھے جن میں بعض پر سادھو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی اور وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ میدان میں 10-12 جوان لڑکیاں دائرے میں رقص کی اداؤں سے گھومتی اور گا رہی تھیں۔ بہت سی مشعلیں زمین میں گاڑی ہوئی تھیں۔ گانے والی لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب نیم اوریاں تھیں۔ پنڈت رک گیا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں تینوں مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، عمران نے پنڈت کے پہلو میں خنجر کی نوک چبھو کر کہا۔ پنڈت نے بلند آواز سے کہا، رک جاؤ۔ گانے والیاں خاموش ہو کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ پنڈت اور سادھو اٹھ کھڑے ہوئے۔ رشی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے منہ اور سر پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے۔ انہوں نے خنجر بند کر کے تلواریں نکال لیں اور پنڈت کو آگے لے گئے۔ تمام پنڈتوں، سادھوؤں اور لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بڑا پنڈت 2 تلواروں کے درمیان کھڑا تھا۔
عمران نے آگے بڑھ کر رشی کو اٹھایا. رشی اسے آنکھیں کھولے دیکھتی رہی جیسے عمران کو پہچان نہ سکی ہو. عمران نے بلایا, اسے جھنجھوڑا, مگر اسے دیکھتی ہی رہی. صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے کچھ پلایا گیا ہے جس کے اثر سے اس کا دماغ حاضر نہیں. عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور چل پڑا. رشی اس کے ساتھ چلتی آئی. عمران نے سب کی طرف دیکھا اور کہا, اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مارا جائے گا. تم سب بہت سے آدمیوں کے گھیرے میں ہو, اس پر یہ اثر کب تک رہے گا؟ عمران نے پنڈت سے پوچھا. صبح تک اتر جائے گا, پنڈت نے جواب دیا. جاؤ اسے لے جاؤ. تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ عمران نے کہا. ہمیں راستہ یاد نہیں رہا, ہمارے آگے آگے چلو. عمران نے تلوار کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی. پنڈت سدھائے ہوئے جانور کی طرح آگے آگے چل پڑا. اس پر دہشت کا غلبہ تھا. وہ جب ایک بار پھر ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہوئے, اس وقت رسد کے ذخیرے کو آگ لگانے والے ذخیرے میں داخل ہو چکے تھے اور تیر چھڑک کر آگ لگا رہے تھے. پنڈت آگے آگے چلا آ رہا تھا. عمران, نظام اوریزی اور قاسم بلخی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی. رشی دماغی غیر حاضری کی کیفیت میں ساتھ ساتھ آ رہی تھی. آخر وہ اس علاقے سے نکل آئے. تب انہوں نے دیکھا کہ شہر کی طرف سے آسمان سرخ ہو رہا تھا. پھر بلند ہوتے ہوئے شعلے بھی نظر آنے لگے. عمران نے گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا, اللہ اکبر, اور اپنے ساتھیوں سے ان کی زبان میں کہا, وہ دیکھو, اللہ کے شیروں نے کفار کی کمر توڑ ڈالی ہے. غزنی پر حملہ کرنے والوں کو ہمارے خدا نے یہیں خاکستر کر دیا ہے. یہ کیا ہوا؟ پنڈت کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی. شہر جل رہا ہے. یہ ہمارے خدا کا قہر ہے جو تم پر گرا ہے. عمران نے کہا, اپنی عبادت گاہوں میں بھی تم سفلی عیاشی سے گریز نہیں کرتے. اس ہندو لڑکی کی آہ نے تمہارے شہر کو آگ لگا دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی قربانی فریب ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے کس طرح منتخب کیا تھا. میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے دیں گے. ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم رشی کو لے گئے ہیں. تمہارے راجا نے اس لڑکی کو ابھی دیکھا نہیں تھا. کوئی اور لڑکی لے آؤ, اس کی قربانی دے دینا. ہم تمہاری فریب کاری پر پردہ ڈالے رکھیں گے. اتنی زیادہ رعایت اور جان بخشی کے باوجود تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ان شعلوں کو دیکھ لو جو اس شہر کو آگ لگا سکتے ہیں. وہ تم جیسے 100 پنڈتوں کو زندہ جلا سکتے ہیں. پنڈت شعلوں کو دیکھ رہا تھا. اس پر جیسے غشی طاری ہوئی جا رہی تھی. شعلے بہت اوپر چلے گئے تھے. ان کے ساتھ شہریوں اور فوج کا شور و غوغا بھی سنائی دینے لگا تھا. پنڈت یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو. اس نے سر ہاتھوں میں لے لیا. عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے چل پڑے. ہر کام خوش اسلوبی سے ہوتا جا رہا تھا. یہ خدائی مدد تھی. وہ دریا کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں جگموہن کو انتظار کے لیے کہا گیا تھا. جگموہن 4 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا. وہاں سے کوئی پون میل دور گھوڑوں اور گاڑیوں کی آوازیں اور انسانوں کا شور سنائی دے رہا تھا. وہ آگ بجھانے کے لیے پانی لیے جا رہے تھے. شہر جل رہا ہے, جگموہن نے گھبرا کر کہا. یہ آگ کیسے لگی؟ میرا گھر بھی جل رہا ہوگا. جل جانے دو, عمران نے کہا. تم اب اس گھر میں نہیں جا رہے, تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو. اب اپنے آپ کو ہندو سمجھنا چھوڑ دو. ہمارے مذہب کا کرشمہ دیکھ لو. تمہاری معصوم بہن کو پنڈت قربانی کے لیے لے گیا تھا. میں نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ہمت اور جرت دے کہ میں اس لڑکی کو بچا کر ثابت کر سکوں کہ سچا خدا مسلمانوں کا ہے. دیکھ لو, سارے شہر کو آگ لگ گئی ہے اور تمہاری بہن تمہارے سامنے کھڑی ہے. اسے ہم دیوتاؤں سے چھین کر لائے ہیں. او میری بہن, جگموہن کے منہ سے نکلا اور وہ دوڑ کر اپنی بہن سے لپٹ گیا. مگر بہن لاش کی طرح کھڑی رہی. جگموہن کے ہلانے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا. اسے تمہارے پنڈتوں نے کوئی دوائی پلا رکھی ہے, عمران نے کہا. صبح تک اسی حالت میں رہے گی. ہمارا سفر بڑا لمبا ہے. بہن کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھاؤ اور چلو. جگموہن نے رشی کو اپنے آگے سوار کر لیا اور فاطمہ کو عمران نے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. اوریزی اور بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے. وہ کشتیوں کے پل سے نہیں گزر سکتے تھے. وہاں سنتریوں کا خطرہ تھا. انہوں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا اور گہرائی کم تھی. وہ دریا پار کر گئے. انہوں نے پیچھے دیکھا. اب شعلے درختوں کو بھی جلا کر آسمان تک پہنچ رہے تھے. یہ آگ ہمیں یہ فائدہ دے گی کہ کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہے گی, عمران نے کہا. راجہ جے پال کی اپنی بیٹیاں اغوا ہو گئیں تو وہ انہیں بھی نہیں ڈھونڈے گا. صبح طلوع ہوئی تو جہاں 1.5 میل کے علاقے میں راجہ جے پال کی فوج کی رسد اور جنگی سامان کے انبار لگے ہوئے تھے, وہاں راکھ کے ڈھیر پڑے تھے. درخت بھی جل گئے تھے. ان میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا.
लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे क्योंकि ये राजा का हुक्म था। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे और राजा ने रात ही को हुक्म दे दिया था कि मुसलमानों के घरों की तलाशी लो और वहां से जितनी नकदी और जेवरात हाथ आए सरकारी खजाने में जमा करा दो और फौज के काम का जो सामान मिले उठा लो। रात को जब इमरान और उसके साथी बड़े पंडित से रशी को छीन कर ले गए तो पंडित शहर की तरफ चल पड़ा। वो आग से बेनियाज अपने मंदिर में गया और अपने 2 आदमियों को साथ लेकर आग की तरफ चला गया।